بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدل حج کا ذکر ہوا کہ ہندوستان سے بار بار وہ پیدل حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو یہ بھی بہت توجہ کا مقام ہے کہ جنہیں جنت کی نعمتوں میں رکھا گیا ہو، سال ہا سال ماضی سارا جنت میں گزرا ہو، اور وہاں سے ایک دم اچانک فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، کہ ساری نعمتیں وہاں کی چھن گئیں، اتار دیے گئے۔ تو اتنی نعمتوں کے بعد اچانک اس حال میں ہو جانا، اور پھر مالک کے ساتھ رشتہ اسی طرح جڑا رہے کہ اسی کو راضی کرنے کے لیے پیدل حج ہو رہے ہیں۔ یہ جو تعیش ہے، تعیش جس کی عادت ہم نے بنا لی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شدت سے اسی چیز پر نکیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے بڑے صحابہ کرام کی دورے سے خبر لیا کرتے تھے انہی چیزوں کو دیکھ کر، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی چاہتے تھے کہ آپ سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہیں دیکھی۔ تو اسی طرح زندگی ان سے گزروانا چاہتے تھے، اور ہر چیز میں نے کہیں عرض بھی کیا تھا کہ اپنے عمال کو ہر جگہ لکھا تھا کہ بچپن سے بچوں کو سباحہ سکھائیں، رمایہ سکھائیں، تیرنا سکھائیں، نشانہ بازی سکھائیں، اور وہیں یثب الخیل وثبا، صرف گھڑ سواری نہ سکھائیں بلکہ اس پر بیٹھنے کا انداز بھی ساری دنیا سے مختلف۔ ابھی اس وقت دنیا میں کہیں اس کا رواج نہیں ہوگا کہ اپنے سر سے اونچا گھوڑا ہو، انسان کا سر اس کے پیٹ تک پہنچتا ہو، اور اس گھوڑے پر وہ آدمی چھلانگ لگا کر بیٹھ سکے۔ کون سوار ہوگا ابھی جو اس طرح بیٹھ سکے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ٹریننگ دینے کے لیے اس طرح بیٹھ کر سکھاتے تھے۔ تو یہ سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والی زندگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، کہ یہ دنیا تعیش کے لیے نہیں ہے کہ انسان عیش کی زندگی سے مزے کرتا رہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اتنی ساری نعمتوں میں، جنتی نعمتوں میں ہمیشہ رہے، اور دنیا میں آنے کے بعد پیدل اسفار ہو رہے ہیں۔ اور سنا حضرت شیخ قدس روح کے کاندلے کے اکابر میں سے مولانا مظفر حسین صاحب کا کہ ایک دفعہ پیدل حج کیا، دوسرا 7 پیدل حج، اور پھر وہیں بقی میں جا کر سو گئے وہ۔ تو اسی پیدل چلنے پر یاد آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر عمیر ابن سعد، ان کو آپ نے گورنر بنا کر بھیج دیا۔ کہاں پر؟ حمص۔ اللہ تعالیٰ حمص والوں پر رحم فرمائے، شام والوں پر رحم فرمائے۔ کیسی عظیم الشان وہ جگہ، قیصر روم جہاں رہا کرتے تھے۔ اب رومن امپائر کا اتنا بڑا وہ مرکز کیا
دنیا کی جنت اس کو انہوں نے بنایا ہوگا، اور اسی حال میں تھا صحابہ کرام نے جب لیا ہے اس وقت بھی، تو وہاں پر گورنر بنا کر ان کو بھیجا عمر ابن سعد رضی اللہ عنہ کو۔ سال بھر گزر گیا، کوئی خط و کتابت نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی خیر خبر نہیں، تو یہاں سے پروانہ گیا کہ آ جاؤ، بلایا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو پوچھا کہ وہاں سے کیا لے کر آئے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ایک پیالہ ہے، ایک مشکیزات، ایک میرا تھیلا ہے، اور ایک یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے۔ تو فرمانے لگے اس کے لیے میں نہیں پوچھ رہا، یہ تو سفر میں آپ ساتھ رکھتے ہوں گے، وہاں سے وہاں کا حساب کتاب، مال، وہاں کا مال فے، وہاں کی دولت۔ تو کہنے لگے نہیں، وہ تو میں نے وہاں پر جیسے ہی سال پورا ہونے والا تھا کہ اسی وقت تمام اصحاب کو جمع کیا، جماعتیں بنائی ان کی، اور وصول کیا، اور انہیں سے کہہ دیا کہ اس اپنے مصاری میں تقسیم کر دو، سرا میں تقسیم کر کے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ان کے حال احوال کو دیکھ کر کہ آپ وہاں سے پیدل آئے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں وہاں والے کہ جنہوں نے اپنے امیر کو اس حال میں پیدل وہاں سے یہاں تک ان کا سفر گوارا کیا۔ تو اس پر ٹوکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو، عرض کیا کہ نہیں، انہیں برا بھلا مت کہیے، وہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، میں نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا آخری مرتبہ، اور اس حال میں ان کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اتنی مرکزی عظیم الشان جگہ کے گورنر، حمص کے جو پایہ تخت رہتا تھا قیصر روم کا، وہاں کے گورنر، اور ان کا یہ حال ہے کہ امیر المومنین مدینہ منورہ طلب کر رہے ہیں اور پیدل سفر ہو رہا ہے۔ اور اس جتنی دنیا اس وقت آباد ہے، جگہ جگہ مواصلات ہیں، روڈ ہیں، تمام چیزیں ہیں، اس زمانے میں کہاں تھی؟ جنگل، پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ تو سب کو قطع کر کے کس طرح مولانا مظفر حسین صاحب ہندوستان سے وہاں حج کے لیے پہنچتے ہوں گے، کیسے حضرت عمر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے ہوں گے۔ تو یہ تمام واقعات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ کاتب سے فرمایا کہ بھائی لکھو ایک اور پروانہ کہ اب یہ سال پورا ہوا، اس کی تجدید، کہ پھر یہ وہاں کے گورنر۔ تو حضرت عمر نے سنتے ہی عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ تو پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں کہیں کا گورنر بن گیا، نہ میں پہلے بننا چاہتا تھا اور نہ اب میں بنوں گا، نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت شدید اصرار کیا، عرض کیا کہ نہیں حضرت، میں نہیں بن سکتا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا فکر ہو گیا، یہ ان کی زندگی کیسی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ اور یہ تعیش، یعنی ہر شخص متاثر ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت بڑے امیر لوگ ہیں ان کی زندگی اس سے مراد ہوگی تعیش کی، ہم تو کہاں تعیش میں، ہم میں سے ہر شخص۔ اب یہاں سے بلیک بن پیدل چل سکتے ہیں اس وقت؟ آپ نہیں چل سکتے، یہی تعیش ہے کہ نہیں چل سکتے ہم لوگ۔ یہاں سے نیچے ایک کسی محلے میں جانا ہو تو 10 دفعے سوچیں کہ نہیں، میں تو نہیں چل سکتا۔ اس کا نام تعیش۔ اب پہلے، یعنی میں آپ ہر شخص اس میں مبتلا،
یہ تعیش نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا، کتنا نقصان پہنچایا کہ اب میں جس کسی کو پہلے وہ ڈائری کھولتے ہوئے دیکھتا تھا ٹیلی فون کی، تو اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یا اللہ شاید ان کو فون 5-6 نمبر وہ یاد نہیں رہتے، اب مجھے ایک نمبر اپنا بھی یاد نہیں رہتا. کیوں کہ یہ فون، یہ بلا ایسی ہے کہ اس نے ہر چیز اپنے اندر محفوظ کر لی، آپ کو ضرورت نہیں، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ تعیش کا عادی ہو گیا دماغ، تو اس نے یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا. وہ جو مشق ہوتی تھی اور ریاضت ہوتی تھی، ایک قسم کی دماغ کی ورزش ہوتی تھی، ختم ہو گئی، تو وہ یادداشت کی قوت کمزور ہو گئی. ہر شخص کا یہ حال. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سارا قصہ اور انکار وہاں کی گورنری سے یہ سب سن کر کے جب وہ جانے لگے تو ایک آدمی ساتھ بھیجا. وہ مدینہ منورہ سے تھوڑے باہر ان کا قیام تھا، ان کا گھر تھا. تو کسی کو بھیجا کہ تم ان کے گھر پہنچ جانے کے بعد ان کے گھر جاؤ اور اپنا حلیہ شکل وغیرہ بدل لو، کسی اجنبی مسافر کی حیت اختیار کر لو اور اس حیت میں ان کے گھر پہنچ جانا کہ میں آپ کا مہمان. اور عربوں کے یہاں 3 دن کی یہ پہلی مرتبہ 69 میں عمرے کے لیے جانا ہوا، تو اس کے بعد بھی کئی سال تک یہ معمول تھا کہ جتنے معلمین مکہ مکرمہ کے ہوا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے ہوا کرتے تھے، تو یہ قانون تھا عرب دستور کے مطابق کہ 3 دن تک آپ سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں کیوں ٹھہرے ہو. ہر چیز ان کے ذمے، وہ آپ کو رکھیں گے، آپ کو سلائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، ہر چیز کا انتظام 3 دن تک کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کو وہاں سے رخصت ہونا ہے تو آپ چلے جائیں، اور اگر وہ 3 دن کے بعد آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اب ان کے ساتھ آپ سودا کر سکتے ہیں کہ 1 دن کا آپ کتنا پے کریں گے اور وہ کتنا آپ سے وصول کریں گے. تو یہ عرب دستور جو صدیوں سے تھا وہ قریب میں ختم ہوا، ابھی ختم ہوا. حضرت شیخ قدس سے روئے تھے جب مولانا شمیم صاحب کا سولتیہ سے خط آیا کہ حضرت وہ سا اور کیل اور مد یہ گیا ابھی، کہ اب لازماً ناپ تول اور وزن کے لیے یہ کیلو آ گیا یہاں سعودیہ میں. تو وہ خط جب پڑھا جا رہا تھا تو حضرت رو رہے تھے. وہ خط ہوگا بھی ابھی پیر صاحب کے یہاں محفوظ بھی ہوگا. تو یہ جو ان کی زندگی تھی حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ کی، تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہو گیا، تو آدمی ساتھ بھیجا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر کے وہاں ان کا حال معلوم کرو کس حال میں ہیں وہ. ان جن کو بھیجا ان کا نام تھا حارث. تو حارث کو بھیجا کہ تم جا کر احوال معلوم کرو اور 100 دینار عطا فرمائے کہ 100 دینار لے کر جاؤ، اگر اچھے حال میں ہوں تو دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ ضرورت ہے تو ان کو میری طرف سے پیش کر دینا. چنانچہ وہ پہنچے، 3 دن تک رہے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ بھوک سے ان کے بچے بلبلا رہے ہیں. جو کی روٹی ایک آدھ بنتی ہے تو وہ اسی مہمان کو پیش کر دی جاتی ہے. اور 3 دن گزرنے پر خود حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے اب؟ تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے 100 دینار پیش کیے کہ مجھے تو امیر المؤمنین نے بھیجا تھا اور یہ آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین کی طرف سے پیش ہے. تو انہوں نے
کہا کہ مجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے. بہت اصرار کیا تو اندر سے گھر والوں نے سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، رکھ لیں آپ، جب اتنا اصرار ہے دینے والوں کا. تو انہوں نے کہا میرے پاس رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، میں کہاں رکھوں گا. وہ تو کوئن ہوتے تھے، سونا ہوتا تھا، تو کہاں رکھیں گے اسے. تو انہوں نے اپنا ایک کپڑا، اپنی چادر پھاڑی، اس کا ٹکڑا بھیجا، تو اس میں باندھ کر اسی وقت لے کر اٹھے، اور قبیلے میں جتنے مستحقین ہو سکتے تھے سب کو تقسیم کر کے آئے، اور آ کر ان کو کپڑا واپس کر دیا اور چھٹی کر دی. بہت مدت نہیں گزری، قریب ہی میں جلد ہی ان کا وصال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں پہنچے، اور اتنا اثر تھا کہ ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ بھئی اچھا بتاؤ کیا آرزو ہے، تمنا کرو، دعا مانگو، کیا دعا مانگو گے. تو ایک نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں تو یہ جتنے غلام باندیاں گھوم رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے تو میں ان سب کو خرید کر راہ للہ آزاد کر دوں، اور یہ اپنے اپنے وطن گھر پہنچ جائیں. دوسرے ساتھی عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، انہوں نے مالی قربانی کی دعا کی، مال لٹانے کی تمنا ظاہر کی. دوسرے نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، قوت دے، طاقت دے اتنی کہ میں چاہے زمزم پر بیٹھا رہوں، زمزم کے کنویں پر، اور وہاں سے ڈول کھینچ کر حجاج جو آتے ہیں اللہ کی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کو میں پانی پلاتا رہوں اور یہ خدمت انجام دیتا رہوں. انہوں نے جانی قربانی کی تمنا ظاہر کی. یہ تو ایک ان کو متوجہ کرنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق فرمایا کہ جانتے ہو کہ میری کیا تمنا، کہ کاش کہ میرے پاس کوئی ایک اور عمیر ہوتا کہ جسے میں کہیں کا گورنر بنا کر بھیجتا. اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمیر سے خوش ہوئے، حضرت عمیر سے حق تعالیٰ شان ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خوش ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے. اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی جنتی زندگی گزارنے کے بعد اتنی مشقت کی عبادت، وہاں سے لے کر بیت اللہ پیدل حج کے لیے جانا آنا، حضرت عمیر کا مدینہ منورہ تک پیدل سفر کر کے امیر المومنین کے پاس پہنچنا ان کے لیے کتنا آسان. اور ہمارے لیے آج 2 رکعت پڑھنا، 1 پارہ پڑھنا درد سر کا باعث ہو جاتا ہے. کل بتایا تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے جنرل صاحب ریاض سے مدینہ منورہ پیدل آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہمت، قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہمیں بھی عطا فرمائے.